बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ब्लॉगर कोर्स की छठी क्लास के साथ मैं अमीन और असनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम SEO सेटिंग से मुतालिक बात करेंगे। SEO से मुराद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी आपकी जो ब्लॉग या जो आपके पोस्ट होते हैं वो उस वक्त तक सर्च इंजन में नहीं आते जब तक आप उनको अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ ना करें। अब SEO के लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी होती है, तो इस पे वन बाय वन हम बात करेंगे। पहले स्टेप में हम पढ़ेंगे कि पोस्ट को किस तरह उसकी SEO सेटिंग होती है। उसके बाद हम ब्लॉगर साइट की SEO सीखेंगे और उसके बाद आखिर में हम गूगल सर्च कंसोल में उसको इंडेक्स करने का तरीका सीखेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं पोस्ट से। यहाँ पर ऑलरेडी हमने कुछ टेस्ट पोस्ट डाली हुई, 3-4 हमने डाली हुई। मैं ज़रा इसको ओपन करता हूँ। सर्च इंजन के लिए दोस्तों जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे आपकी ब्लॉग या आपके पोस्ट को या आपके आर्टिकल को सर्च किया जाता है, उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि आपका टाइटल मीनिंगफुल हो, बिल्कुल ठीक ठाक स्पेलिंग्स के साथ आपने दिया हुआ हो। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने बीच में कोई इमेज डाला हुआ है उसको भी आप ऐसे टैग्स दे दें कि वो भी सर्च में आ जाए। जिस तरह हम इमेज सर्च करते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप उस इमेज के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। इनके बाकी ऑप्शन से मुतालिक तो हमने बात की थी, लेकिन इनको मैंने छोड़ दिया था। तो सबसे पहले अगर मैं चेंज पर क्लिक कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट के बॉक्स दिए हुए हैं। हमने यूँ करना है कि जो भी हमारा टाइटल हो या कुछ भी हमारे पास मीनिंग हो, मीनिंगफुल वर्ड्स हो उस इमेज से मुतालिक, वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। मैं उसी टाइटल को ही यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ और टाइटल टेक्स्ट में भी इसी को पेस्ट कर देता हूँ। तो कल अगर कोई इस इमेज को भी सर्च करता है तो इन वर्ड्स के थ्रू ये सर्च किया जा सकेगा। ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये जो ए लिखा हुआ है ये है टॉगल कैप्शन। तो कैप्शन भी आप इसको दे सकते हैं। इस पर आप क्लिक कर दे तो यहाँ पर आपके पास ऐड कैप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने इमेज को कैप्शन भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोरल ड्रा इन उर्दू क्लास 1। जी दोस्तों, इसके बाद आपने अपने आर्टिकल को या जो कुछ भी आपने लिखा है उसको अच्छी तरह आपने लिखना है। उसके ग्रामेटिकल एरर वगैरह ये चीज़ें आपने निकालनी है। जब ये चीज़ आपकी तैयार हो जाए उसके बाद आपने दोस्तों आ जाना है यहाँ पर लेबल्स पर। लेबल्स पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि आपने इनको लेबल देना है ताकि बाद में हमें कैटेगराइज करने में आसानी हो। और इसके बाद है परमालिंक। परमालिंक क्या चीज़ है दोस्तों? जब हम नया पोस्ट बनाते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक कस्टम का और एक ऑलरेडी जो उन्होंने दिया हुआ होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो लिंक है जिसके एंड में लिखा हुआ है कोरल डैश ड्रा इन उर्दू क्लास 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है, अगर आपका कोई मीनिंगफुल, ये तो ऑलरेडी एक अच्छा आ रहा है सो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। अगर आपका कोई और आ रहा है जिसको आप चेंज करना चाहते हो तो कस्टम पर क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और SEO के हवाले से ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप ऐसे लिंक यूज़ करें कि जिसको देख के ही अंदाज़ा हो कि इस लिंक के अंदर क्या होगा। सो यहाँ पर कोरल ड्रा इन उर्दू क्लास 1 एक बेहतरीन परमा लिंक बना हुआ है, सो मैं इसको चेंज नहीं करता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सर्च डिस्क्रिप्शन में उस आर्टिकल के मुतालिक जो भी आपका हो डिस्क्रिप्शन हो वो आपने अच्छे तरीके से लिखना है कि जिससे लोग उसको सर्च कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। आप इस पर कमेंट अलाउ करना चाहते हो, नहीं अलाउ करना चाहते हो, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको अपडेट कर दीजिए। इसमें ज़रूरी जो चीज़ें थी वो था टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जो इमेजेस हैं उनको कैप्शन देना, उनका अल्ट टेक्स्ट और टाइटल वगैरह देना, और इसके बाद परमालिंक अगर ज़रूरत हो तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं। आपने उसको कैटेगराइज करने के लिए लेबल देना है और सर्च डिस्क्रिप्शन में आपने टैग्स वगैरह लिखने हैं। ये बहुत ज़रूरी है पोस्ट के हवाले से आपकी SEO सेटिंग के लिए। ठीक है, ये तो काम ख़त्म हो गया आपके, क्योंकि ये जिस पोजीशन में है इस पोजीशन में तो सर्च इंजन में इसने नहीं आना। सो हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले आ जाना है सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन है कि जिनको हमने सेट करना है। प्राइवेसी विजिबल टू सर्च इंजन, इसको आपने ऑन रखने देना है। दूसरा दोस्तों, ये जो मेरा ब्लॉग था इसको मैं कस्टम डोमेन पर लेकर आया हूँ। वो क्लास मैंने रिकॉर्ड की थी लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर वो सही तरह से नहीं बनी। बहरहाल मेरे ब्लॉग का एड्रेस itbasedlearningacademy.blogspot की जगह अब www.itbasedlearning.com है। अगर आपने कस्टम डोमेन लेनी है पैसों की अगर लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उस पर इंटरनेट पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है। मैंने एक बनाई थी मगर किसी वजह से वो डिलीट हो गई।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسٹم ڈومین لیں تو بھی آپ کی مرضی، ادروائز یہ جو بلاگر کی طرف سے آپ کو ایڈریس ملا ہوتا ہے اس سے بھی آپ اپنے بلاگ کو مونیٹائز بھی کر سکتے ہیں اور آپ ایک اچھا بلاگ چلا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کسٹم ڈومین ہی لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ریڈائریکٹ ڈومین پر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یس کر دینا ہے۔ یہاں کے بعد دوستو جو ضروری آپشن ہے وہ ہے HTTPS اویلیبلٹی، اس کو آپ نے آن کرنا ہے۔ HTTP ریڈائریکٹ اس کو بھی آپ لوگوں نے آن کر دینا ہے، اور یہاں پر آ کر آپ لوگوں نے دوستو جو میٹا ٹیگز ہے انیبل سرچ انجن ڈسکرپشن اس کو آپ نے آن کر دینا ہے، اور اس سرچ ڈسکرپشن میں آپ نے اپنے چینل کی ڈسکرپشن لکھنی ہے جو کہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو سب سے ضروری چیز ہے SEO میں وہ یہ ہے کہ کرلر اینڈ انڈیکسنگ۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس آپشن کو انیبل کر دینا ہے، انیبل کسٹم روبوٹ ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے آن کر دینا ہے، اور یہاں پر کسٹم روبوٹ ٹیکسٹ میں آپ نے دوستو یہ ٹیکسٹ لکھنا ہے۔ یہ ٹیکسٹ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اس میں چینج یہ کرنا ہے کہ جہاں پر www.IT-based-learning لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اپنے بلاگ کا ایڈریس لکھنا ہے، جیسے abc.blogspot.com، اس طرح جو بھی آپ کا ایڈریس ہوا وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے، اور باقی سارا کچھ یہی رہے گا۔ یوزر ایجنٹ سے لے کر یہاں تک آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اس روبوٹ ٹیکسٹ ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے سیو کر دینا ہے۔ سیو کرنے کے بعد دوستو جو اگلا آپشن ہے انیبل کسٹم روبوٹ ہیڈر، اس کو آپ نے آن کر دینا ہے، اور آن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس 3 مزید آپشن ہے۔ اس میں ہوم پیج ٹیگز، اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یہاں پر صرف آل کو آپ نے آن کرنا ہے، اور جدھر نو DP لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے آن کرنا ہے، باقی سارے آپ نے ان چیک رہنے دینے ہیں، اور اس کو آپ لوگوں نے سیو کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے آرکائیو اینڈ سرچ پیج ٹیگز، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے پہلے کو آف رہنے دینا ہے، اور نو انڈیکس جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو آپ لوگوں نے آن کر دینا ہے، اور نو DP کو بھی آپ لوگوں نے آن کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سیو کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو پوسٹ اینڈ پیجز ٹیگز ہے اس کو آپ لوگوں نے آل پر آن کرنا ہے، اور اس کے بعد نو DP جو ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے آن کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سیو کر دینا ہے۔ دوستو یہ ساری سیٹنگ تھی بلاگ سائٹ کی۔ اب ہم جائیں گے سرچ کنسول میں، گوگل سرچ کنسول میں۔ یہاں پر آپ کے پاس لکھا بھی ہوا ہے، اور اگر آپ کو ڈائریکٹ اوپن کرنا ہے تو آپ گوگل میں گوگل سرچ کنسول لکھ دیں اور اس کو اوپن کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ ناؤ پر کلک کر دیں۔ میں چونکہ آلریڈی سائن ان ہوں لہٰذا آپ کے پاس یہاں پر جو پہلا آپشن آئے گا اس میں آپ لوگوں نے نیو ڈومین پراپرٹی کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے اپنے بلاگ کو۔ جب آپ سرچ کنسول میں آئیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس شو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی بلاگ اس میں ایڈ نہیں ہوگا، تو پراپرٹی اس طرح کا سامنے آ جائے گا۔ جیسے بھی آپ کے سامنے کھلے آپ نے سب سے پہلے ایڈ کرنا ہے اپنے بلاگ کو۔ ہوم پر آ کر آپ نے اپنے بلاگ کا ایڈریس کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے اس کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے۔ میرا آلریڈی سبمٹڈ ہے، میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں۔ آپ جب اس کو اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس کھل جائے گا۔ یاد رہے آپ نے اپنے بلاگر والا جو ایڈریس ہے وہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس کسٹم ڈومین نہیں ہے تو۔ یہاں پر آپ لوگوں نے دوستو سب سے پہلا جو کام کرنا ہوگا وہ ہے سائٹ میپ پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے، اور یہاں پر آپ کی جو بھی بلاگ کا ایڈریس ہو اس کو آپ لوگوں نے اس کا سائٹ میپ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے HTTPS پھر پیریڈ پھر بیک سلیش، اس کے بعد جو بھی آپ کے بلاگ کا ایڈریس ہے وہ .blogspot.com، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈبل سلیش لگانے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سائٹ میپ .xml لکھنا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سبمٹ پر کلک کر دینا ہے۔ سبمٹ پر جیسے ہی کلک کریں گے آپ کی سائٹ سبمٹ ہو جائے گی، اور جتنے URL اس کے اندر ہے، جتنے پوسٹیں آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں کو شو ہو جائے گی۔ میں نے آلریڈی سبمٹ کیا ہوا ہے، سو میں اس کو آف کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے کوریج کے اوپر۔ کوریج کے اوپر دوستو جب آپ آ جائیں گے تو آپ کے جو پوسٹ انڈیکس ہو چکے ہیں وہ یہاں پر آپ کو شو ہوں گے، جہاں پر ویلڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر اگر کوئی ایرر ہے تو وہ آپ کو یہاں پر شو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور میرے یہاں پر ایکسٹروڈڈ 71 آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ڈومین کے ساتھ میری پہلی ایک ویب سائٹ تھی جو کہ کچھ عرصہ میں نے چلائی تھی، پھر اس کے بعد میں نے بند کر دی، تو اس کے جو پیجز ہیں وہ پہلے سے انڈیکس ہو چکے تھے، ابھی انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیے، تو وہ یہاں پر آپ کو شو ہوں گے۔ جو پیجز آپ ڈیلیٹ کریں یا کسی وجہ سے وہ نکل جائیں تو وہ یہاں پر ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو ویلڈ 2 شو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پوسٹوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر میں یہاں پر پوسٹ میں آ جاؤں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل پوسٹ ہے وہ ہے 4،
لیکن یہاں پر ابھی شو کر رہا ہے 2، اس کا مطلب ہے کہ 2 ابھی انڈیکس نہیں ہوئی. تو ان کو ہم کس طرح انڈیکس کریں گے؟ ویسے تو اگر آپ گوگل پر چھوڑ دیں گے تو اس میں تو کافی ٹائم لگے گا انڈیکسنگ میں. تو اس کا اگر آپ نے جلدی میں اس کو انڈیکس کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اوپن کر دینا ہے آپ لوگوں نے اس پوسٹ کو. جیسے میں ویو بلاگ پر آتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو فوٹو شاپ کی 2 کلاسیں ہیں ان کو میں اوپن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں سے ایڈریس کو میں کاپی کر دیتا ہوں اور پھر آ جاتا ہوں سرچ کنسول میں اور انسپیکٹ URL، یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. جیسے ہی میں پیسٹ کروں گا تو ریٹریونگ ڈیٹا فرام گوگل انڈیکس. جی دوستو، آپ کے پاس اس طرح شو نہیں ہوگا، گرین شو نہیں ہوگا، چونکہ میں نے میرے خیال میں اس کو سبمٹ کیا ہوا ہے. آپ کے پاس اگر یہ ریڈ شو ہو تو آپ نے ریکویسٹ انڈیکسنگ پر کلک کر دینا ہے. ریکویسٹ انڈیکسنگ پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اس کے بعد اس کو کیو میں بھیج دے گا. ایک URL کو انڈیکس کرنے میں کم از کم 1-2 دن لگ سکتے ہیں. یہ آپ کے کوریج میں پھر آنا شروع ہو جائیں گے. جی دوستو، یہ کہہ رہے ہیں کہ URL was added to priority call queue. ٹھیک ہے، اس کے بعد got it پر کلک کر دیں. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا تو آپ یہاں پر ٹیسٹ لائیو URL بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیکسنگ ریکویسٹڈ کا آپشن ہمارے پاس آ گیا. اس کے بعد جتنے بھی پوسٹ ہیں آپ 1 بائی 1 ان سب کے URL کاپی کر کے وہاں پر لے آئیے گا تاکہ وہ انڈیکسنگ میں آ جائیں اور جلدی سے آپ کا جو پوسٹ ہے یا جو آرٹیکل ہے وہ جلدی سے سرچ انجنز میں آ جائے. جی دوستو، اس کی بھی ریکویسٹ انڈیکسنگ کر لیتے ہیں. آلریڈی میں کر چکا ہوں لیکن میں دوبارہ ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں. لیکن آپ لوگوں نے اس کو بار بار نہیں کرنا کیونکہ وہ اسپیمنگ میں آ جائے گا. آپ نے صرف ایک مرتبہ اس کو کر دینا ہے اور پھر 1-2 دن بعد جب آپ کوریج میں آ جائیں گے تو آپ کی جو پیجز ہے وہ انڈیکس ہو چکی ہوگی. یہ دیکھیں دوستو، your URL has been added. ٹھیک ہے، اس کے بعد got it پر کلک کر دیں اور جب آپ 1-2 دن بعد آئیں گے تو یہ جو ویلڈ ہے، جو ویلڈ پوسٹ ہے جو کہ اس میں شامل ہو گئی ہے وہ ساری کی ساری یہاں پر شو ہونی شروع ہو جائے گی. جی دوستو، تو سرچ کنسول کا یہ پارٹ تھا اور یہ بہت ضروری پارٹ ہے دوستو. آپ لوگوں نے اس پر لازمی اپنے پوسٹوں کو انڈیکس کرنا ہے. جو بھی آپ آرٹیکل لکھ کے پہلے اس کی آن سائٹ یعنی اس پوسٹ کی ٹھیک طرح سے ٹیگز، ڈسکرپشن، ٹائٹل وغیرہ لکھ کے پھر اس کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں اور اس پوسٹ کو انڈیکس لازمی کر دیں تاکہ وہ جلد سے جلد سرچ انجنز میں آ جائے. امید ہے دوستو کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی. پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.